القلب إيمانا ويبقى العقل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اس وقت جامع منظور الاسلام لاہور، مفتی عزیز الرحمان اس وقت سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا پر ان کا واقعہ جو غلیظ ترین حرکت کی وہ سب کے سامنے ہے. اس کے حوالے سے ہی کچھ بات کروں گا کہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو رسوا کرنے والوں کو رسوا کیے بغیر نہیں چھوڑتا. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الصمد، کہ اللہ بڑی بے نیاز ذات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو کسی کی مفتی ہونے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے شیخ الحدیث ہونے کی. وہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے. اب لاہور کے ایک نام نہاد شیخ الحدیث کی گندی ویڈیو کے حوالے سے پوسٹیں پڑھیں، معاملے کی گہرائی تک جاننے کی کوشش کی تو پھر تو دماغ معوف ہو گیا اور انکشافات کے نت نئے دروازے کھلتے گئے. اور لبرلز کو تو ایک موقع مل گیا کہ دیندار لوگوں کو اور اسلام کو کس طرح بدنام کیا جائے. یاد رکھیں کہ برائی ہمیشہ برائی ہوتی ہے، چاہے وہ مدرسے میں ہو یا سکول میں. اور اگر وہ برائی مسجد یا مدرسے میں سرزد ہو تو وہ زیادہ بدتر اور شدید ہوتی ہے، کیونکہ مذہبی طبقہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا جرم بڑا ہے، معاشرہ اسے جسٹیفائی نہیں کر سکتا. مذہبی طبقہ اگر کسی برائی میں ملوث ہے تو وہ زیادہ سنگین ہے، کیونکہ وہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے اور مذہب کی نمائندگی کرتا ہے. اس کے برے فعل کی وجہ سے مذہب بدنام ہوتا ہے، اسلامی کمیونٹی پر دبا لگتا ہے، پورے مذہبی طبقے کا سر جو ہے نا وہ شرم کے مارے جھک جاتا ہے اور ہر طرف سے تنقید کی توپیں مذہبی طبقے کی طرف چلائی جاتی ہیں. اب یہ ایک بعض لوگوں کی سوچ ہے، مگر میں الگ زاویے سے سوچتا ہوں، کیونکہ اس قسم کے واقعات کو اب دیکھتا ہوں تو ٹینشن نہیں لیتا. کیونکہ اگر کسی مولوی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس سے میری ناک کٹ جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں بھئی میری ناک کیوں کٹے گی؟ مجرموں کے پیشے نہیں ہوا کرتے. مجرم چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کیا کبھی سکول کے لاکھوں ٹیچرز کی ناک کٹی ہے یا ان کا سر شرم سے جھکا ہے کہ جب کوئی سکول ٹیچر کسی ملک کے کونے میں برائی کو اپنے طالب علم کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے؟ جیسے حال ہی میں ایک استاد کا واقعہ ہے کہ اس نے 132 اپنے طلبہ کے ساتھ کبھی فیل کیا اور ان 32 طلبہ کو آپس میں بھی مجبور کیا یہ کبھی کے فیل کرنے پر ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی. کیا اس ایک غلیظ ترین ٹیچر کی وجہ سے باقی ٹیچرز کی سر شرم سے جھکے ہیں؟ کیا کبھی کالج لیکچرارز جو ہیں ان کے سر شرم سے جھکے ہیں کہ جب کسی ملک کے کسی کونے میں کسی کالج میں کوئی لیکچرار کوئی اپنی طالبہ کو لے کر بھاگ جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی گندی حرکت کرتا ہے تو کبھی لیکچرارز کے سر جھکے ہیں؟ اسی طرح کبھی کسی یونیورسٹی کے پروفیسرز کے سر جھکے ہیں کہ جب یونیورسٹی کے پروفیسر اپنے فیمیل طلبہ کو نمبروں کے چکر میں کس طرح کیا کچھ کرتے ہیں اور کیا کیا واقعات یونیورسٹیز کی آپس میں آئی ہیں؟ کیا ان کے سر شرم سے جھکے ہیں؟ جو میرا سر اس کبھی فیل کی وجہ سے جھکے گا؟ گناہ کوئی اور کرے اور سر میرا جھکے، کیوں بھائی؟ خیریت ہے؟ کس لیے؟ میں اس کو مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں اور میرا اس لحاظ سے زاویہ علیحدہ ہے. میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ مجرمین کے پیشے نہیں ہوتے، نہ مجرمین کے پیشے دیکھے جاتے ہیں اور نہ آپ دیکھو، اور نہ ہی میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جامعہ اشرفیہ کا فاضل ہے یا ایجیسن کالج کا کوئی طالب علم ہے. کیونکہ جب بھی کسی شخص کی جانب سے کوئی جرم منسوب ہوتا ہے تو قانون اسے ملزم کا نام دیتا ہے. وہ شیخ الحدیث ہو تب بھی ملزم پکارا جاتا ہے، وہ ڈاکٹر ہو تب بھی ملزم پکارا جاتا ہے، اور کورٹ میں کبھی اس کو شیخ الحدیث نہیں کہا جاتا اور نہ کبھی یہ کہا جاتا ہے کورٹ میں کہ شیخ الحدیث نے ناڑا اتارا یا فلاں ڈاکٹر نے بیلٹ اتاری، بلکہ کہا جاتا ہے کہ پھر ملزم نے ناڑا کھولا اور یا پھر کسی ڈاکٹر نے بیلٹ کھولی، اس نام سے پکارا جاتا ہے.
اگر وہ مقدمے میں بری ہو جائے تو پھر شیخ الحدیث یا ڈاکٹر پکارا جانے لگتا ہے، اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو یہ ملزم پھر مجرم میں بدل جاتا ہے۔ قانون کی دنیا کا یہ انتظام اس لیے ہے کہ پیشے کبھی بدنام نہ ہوں۔ قصور انسان کا ہوتا ہے، پیشوں کا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اگر کسی مقدس پیشے کے پاس نہیں رکھ پاتا تو اس سے بس اتنی سی بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک نااہل شخص بھی اس پیشے سے منسلک تھا۔ ہمارے ماڈرن تعلیم یافتہ حضرات سے بہت ہی درد مندانہ درخواست ہے کہ اگر کسی تعلیمی پس منظر کو اچھالنے کی روایت ڈالیں گے تو پاکستان کی ہر کچہری اور ہر عدالت میں روز عصری تعلیم یافتہ لبرلز ملزم کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ذرا وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کتنے دیندار لوگ، مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور کتنے آپ کی یونیورسٹی، کالجز اور جو آپ کے لبرل طبقہ ہے وہ کتنا عدالتوں میں دھکے کھا رہا ہوتا ہے۔ ان کا آپس میں تناسب کیا ہے؟ ان کے جرم کا تناسب کیا ہے؟ اس لیے جو مجرم ہوتا ہے نا اس کا کوئی پیشہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض پیشوں کے اندر گندے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ گھس جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ہوتے ہوئے جرم کیسے کر سکتا ہے، تو اس کے لیے عرض ہے کہ دینی تعلیم نہ تو کسی کو معصوم عن الخطا بناتی ہے، اور نہ اس میں کوئی ایسے دم درود ہیں جن کے پھونکنے سے گناہ کی جو ہے نا وہ کشش کم ہو جاتی ہے، اور نہ ہی دینی تعلیم انسانی جبلت میں کوئی کمی پیشے اسے واقع ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کسی کے عمل کے ذمہ دار ہیں نہ جواب دہ ہیں، اور نہ ہی اس پر شرمندہ ہیں، بلکہ ملکی قانون پر، اور نہ ہی ہم ملکی قانون پر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، اور نہ خدا کا قانون ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہوش و حواس اور کھلی آنکھوں اور کھلے دل و دماغ سے دنیا دیکھنے اور دنیا میں رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی عزت اور ذلت کسی کے آزار بند میں نہیں ہے، ان کے آزار بند میں آپ بند نہیں ہے، خود آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ سے بھی بڑھ کر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے تنہائی میں دعا کیا کریں، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کی رسوائی سے پھر ہمیں بچائے۔ بہرحال مولوی بھی ایک معاشرے کا بندہ ہے جس کا تذکرہ اب جیسے کہ اوپر کیا گیا ہے۔ اگر ایسے لاتعداد سکینڈلز کی وجہ سے سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کے خلاف آواز نہیں اٹھتی، وہ بند نہیں ہوتے، ان کے ناڑے نہیں کھولے جاتے، ان کو بدتمیزی سے نہیں پکارا جاتا، اور نہ ہی ان کی بدنامی کروائی جاتی ہے، بلکہ پوری دنیا میں بدنامی نہیں کروائی جاتی، بلکہ اس کو صرف ایک پروفیسر یا کالج کے لیکچرار تک اس کبھی فعل کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو اس طرح خدا کے لیے مدارس کو بھی بدنام نہ کرو، مدارس کے خلاف بھی گندی باتیں نہ کرو۔ صرف ایک بندہ آیا تھا، اس نے مدرسوں کو بدنام کر دیا۔ تو اب ایک اصول ضرور ہونا چاہیے کہ ظالم جو بھی ہو، زانی جو بھی ہو، قاتل جو بھی ہو، انہیں بیچ چوراہے میں لٹا کر نشان عبرت ضرور بنایا جائے۔ یاد رکھیں، اللہ کا دین کسی طبقہ یا افراد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے اس سے دین چھین کر کسی اور کے دل میں ڈال سکتا ہے، اور اللہ کا دین کسی عمارت، کسی جگہ کا بھی محتاج نہیں ہے کہ وہیں سے ہی صرف دین پھلے گا، پھولے گا اور وہیں سے ہی بڑھے گا، اور اس کے علاوہ باقی جگہ ادخلوا فی السلم کافہ میں داخل نہیں ہو سکتی۔ دل کسی ایک لمحہ بھی ایمان کی فکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور ہم علماء اور مولوی لوگ اس گمان میں رہیں کہ صرف رہیں کہ ہر برائی بدنیتی کے باوجود ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی نیک لوگ ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، ہمارے علاوہ سب غلط ہیں، غلیظ ہیں، تو بعید نہیں کہ اللہ ہمیں پستی میں ڈال کر دین کا کام پھر کسی اور سے لے لے، اور دل جو ہے نا کسی اور کے دین سے منور کر دے۔ ماضی میں اللہ نے منگولوں کے ہاتھ میں بڑی بڑی اسلامی سلطنت، خلافت اور تخت اور بادشاہ کے تاراج، ٹھیک ہے نا، ان کو دیے، پھر دین کا کام بھی پھر لیا منگول، انہی کی نسل میں سے اسلام بھی لوگوں نے قبول کیا، اور پھر دین بھی وہاں سے پھلا پھولا۔ اب اسی چیز کو لے کر ہمارا ایک طبقہ جو ہے نا بہت پریشانی میں ہے، اور ان کو مسلسل یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ اسلام اور علوم اسلامیہ کی بھاگ دوڑ معاشرے کے لیے جو ہے نا ایک ناسور مولوی کے ہاتھوں میں کیوں ہے، مولوی کے ہاتھ میں یہ سب کچھ کیوں دے دیا گیا ہے۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ
اگر آپ اسلام اور علوم اسلامیہ کے لیے اتنے ہی پریشان ہیں اور اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے اچھی خواہشات رکھتے ہیں تو آگے بڑھیے اور ایک تحریک شروع کیجیے، اور ہر کالج یونیورسٹی میں اسلامی علوم جو ہے نا ان کو لازمی قرار دیجیے۔ علم الصرف، علم النحو، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، علم الکلام تک کی ساری کتابیں لازم کر دی جائیں، اور ان اسلامی علوم کی تحصیل میں اس کو بڑھایا جائے، ٹھیک ہے نا، اپنی جان کھپائیں، اسلامی نظام کے لیے تگ و دو اور اس کو اپنا نصب العین بنائیں، لیکن اس کے لیے بنیادی چیزیں تقویٰ اور للہیت پیدا کرنا ہوگی۔ راتوں کو اللہ کے حضور گڑ گڑانا، بد نظری سے بچنا، ڈیٹ پر جانے اور انڈرسٹینڈنگ والے تمام سلسلوں کو پھر آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ بالخصوص جو ہے نا مخلوط تعلیمی نظام کو تو آپ کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا۔ اس کے لیے آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ 2 قدم آگے بڑھیں گے۔ ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ علماء کو یہ بات ذہن نشین کرنا ہوگی کہ طبقہ علماء جتنا اخلاقی اور علمی انحطاط کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اتنا ہی اپنی تقدیس کا ڈھول زیادہ پیٹنے لگا ہے، اور صورتحال اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ یہ بطور طبقہ میاں مٹھو بن کر رہ گیا ہے۔ جب ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ علماء مقدس جماعت ہے تو وہ در حقیقت یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں خود بذات خود مقدس ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ یہ آیت گویا یہ کہہ رہی ہے کہ اپنی تقدیس نہ بیان کیا کرو۔ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، تم کیا چیز ہو، مگر ہم وہ بدبخت لوگ ہیں جو مریدوں سے اپنی کرامتوں کا مجموعہ شائع کروانے میں بھی ہچکچاتے نہیں ہیں۔ مرید پالتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں کہ وہ پالش کر کے ہماری عظمتوں کا ڈھنڈورا پیٹے، اور اس میں سارا قصور جو ہے نا وہ بڑے میاں کا ہی ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت کا ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کروا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را ہوش کے ناخن لیں، ڈریے اس دن سے کہ جب ہمارے تمام اچھے اور برے اعمال کی جو ہے نا ویڈیو وائرل کر دی جائیں گی، اور بڑے بڑے پارسائی کے دعوے دار اور اس کا الزام رکھنے والوں کا شیرازہ نا بکھر کر رہ جائے گا۔ سورہ زلزال کی آخری آیات کو ذرا غور سے پڑھیں کہ یہ جو ہم دنیا میں منہ دکھانے کے قابل ہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی شان ستاری ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے، وہ ستار ذات ہے۔ اگر ہمارے ایوب میں سے کسی ایک عیب سے بھی پردہ اٹھا دے تو ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ ہر لمحہ بھر ہمیں اگر کوئی ہمارا عیوب کسی کے سامنے آ جائے تو پھر ہم جو لمحہ بھر میں ہمارے ہاتھ چومتے ہیں وہ ہمارے پھر کیا نا منہ پر تھوکنے پر آ جائیں گے۔ جس نے جو عمل کیا وہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے، نہ تو ہم سب جج ہیں، نہ ہی جزا و سزا کے مالک ہیں، ہم تو اپنے مالک کے بہت گنہگار اور خطا کار بندے ہیں، اور ہر سانس اس کے رحم و کرم کے محتاج ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے کہ اپنے حال پر رحم کیجئے اور اپنے فکر کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے رہیں، اس سے گناہوں کا استغفار کرتے رہیں۔ یہی سب سے بڑی نصیحت ہے، اور اس معاملے کو جتنا ہو سکے، بس ایک شخص کی خطا تھی، غلطی تھی، اس کا حق، اب قانون کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو اس کے مطابق سخت سے سخت سزا دے، اور علماء کو چاہیے کہ مکمل حکومت کا اس لحاظ سے تعاون بھی کرے کہ جتنے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو، اگر اس نے یہ غلیظ حرکتیں کی ہیں تو اس کو اس کے مطابق شرعی سزا دی جائے۔ ہم تو مطالبہ کرتے ہیں کہ یہیں سے ہی شرعی سزاؤں کا نفاذ کا پہلی شرعی سزا یہیں سے شروع کی جائے، کیونکہ علماء بہت زیادہ کہتے ہیں کہ شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا جائے، تو یہیں سے شرعی سزاؤں کا نفاذ کیا جائے کہ اس کی سزا اسلام نے کیا رکھی ہے۔ اس کی سزا جو کبھی فعل اس نے کیا ہے اس کے مطابق تو اس کی سزا یہ بھی ہے کہ ایک دیوار اس کے اوپر گرا دی جائے، اور ایک سزا تو یہ ہے کہ پہاڑ سے اس کو گرا دیا جائے۔ تو اس کے مطابق لاہور میں رہتے ہوئے میں تو کہتا ہوں کہ اس کو مینار پاکستان کی ٹاپ پر چڑھا کر وہاں سے اگر اس نے گناہ کیا ہے اور پوری تحقیقات ہو جاتی ہیں اور سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کو وہاں سے نیچے پھینکا جائے تاکہ سب کے لیے نشان عبرت ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔